بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، 9 کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہشتم، مضمون تاریخ اور لیکچر نمبر 2۔ ٹاپک ہے انگریزوں کا نظم و نسق۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے تاریخ کے ابتدائی صفحات میں انگریزوں کے یہاں پر آنے اور ان علاقوں پہ قابض ہونے کے متعلق پڑھا تھا کہ کس طرح وہ آئے اور ایک ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی ادارہ انہوں نے قائم کیا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے باقاعدہ حکمرانی اپنے ہاتھوں میں لی، یعنی تاج برطانیہ یا حکومت برطانیہ نے اپنے ہاتھوں میں یہ لی۔ پھر انہوں نے ہندوستان کے لیے نظم و نسق سے مراد مستقل بندوبست کہ اس ملک کا نظام کس طرح چلائیں گے، ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس پورے علاقے کے لیے، پورے بر صغیر پاک و ہند کے لیے ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نام سے ایک وزیر مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل بھی مقرر کیا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو برطانیہ سے ہدایات ملتی تھی اور وہ اس کو فارورڈ کر کے گورنر جنرل تک اسے فارورڈ کیا کرتا تھا۔ گورنر جنرل یا وائسرائے اس خطے کا مکمل بادشاہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ نظم و نسق میں انہوں نے سول سروس کا آغاز بھی کیا۔ فوج کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں، ایریگیشن یعنی کھیتوں کو سیراب کرنے کا ادارہ، ہیلتھ کا ادارہ، ہسپتال اور اس طرح پولیس کا ادارہ وغیرہ، یہ سارے سول سروس میں آتے ہیں۔ یہ ادارہ قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انصاف کو بہم پہنچانے کے لیے عدالتی نظام بھی رائج کیا، اور اس کے علاوہ شاہی فوج اس کو بھی منظم کیا اور اسے بھی اپنے فوج میں شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ان کا ایک نظم و نسق تھا یہاں کے لیے۔ پھر اس کے بعد پاک و ہند کے انگریز حکمرانوں کی امن و شرکت کی پالیسیاں، یہ نمونے کے طور پر، ویسے تو بہت سارے آئے تھے لیکن نمونے کے طور پر کچھ گورنر جنرلز یا وائسرائے کا یہاں پہ مختصراً جائزہ یا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انگریز حکمرانوں میں بحیثیت وائسرائے یا گورنر جنرل وہ لارڈ کیننگ تھے، جو کہ 1858 میں یہ آئے تھے۔ اور 62 تک اس کا دور تھا۔ یہ شریف مزاج کا آدمی تھا، انصاف پسند تھا اور عدم تشدد کے خلاف تھا، اور جب اس کو یہ اقتدار مل گیا، گورنر جنرل کی ذمہ داری مل گئی، تو اس میں سے بیشتر حصہ ان کا یہ جنگی حالت میں گزرا۔ پھر اس کے بعد لارڈ ایلیگن آتا ہے، جو کہ تقریباً 1 سال تک اس نے 1862 سے 63 تک اس کا دور ہے، مختصر دور کے لیے آیا تھا، اور یہ بھی انصاف پسند تھے، اور کچھ حد تک 1 سال میں جتنا ہو سکتا تھا ٹیکس میں کمی وغیرہ، یہ بھی اس کے اقدامات میں شامل تھا۔ تیسرے نمبر پر لارڈ لارنس جو تھا، اس نے جتنے بھی یہاں پہ گورنر جنرل گزرے ہیں تو سب سے اچھی حکمرانی یا اچھا نظام انتظام سنبھالنے والا وہ لارنس ہے۔
وہ اس لیے کہ گورنر جنرل کے اختیارات کو سنبھالنے سے پہلے یہ پنجاب کے چیف کمشنر کا عہدہ بھی یہ سنبھال چکے تھے، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے یہ پنجابیوں کے ذہنوں سے آشنا ہو چکے تھے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اس کو سنبھالنا کس طرح سے ہوگا. تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان علاقوں کو سنبھالا. بعد میں جب انہیں گورنر جنرل کا عہدہ ملا تو انہوں نے یہاں کے مزارعین یعنی جو زمیندار طبقے تھے، کسان طبقہ تھے، اس کے ساتھ بہت روا سلوک رکھا، نہ زیادہ سختی کی نہ زیادہ نرمی کی. اور اس وجہ سے جب 1858 کی جنگ آزادی ہو رہی تھی تو پنجاب کے عوام لارنس سے زیادہ خوش تھے. اس وجہ سے انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ بھی نہیں لیا تھا. یہ ذہن میں رکھ کے پنجاب کے عوام نے یہ جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا تھا لارنس کی وجہ سے. اچھا، پھر اس کے بعد لارڈ مایو آتا ہے. یہ اس طرح 1869 سے 72 تک اس کا دور ہے. انہوں نے کچھ اسکولز بھی پرائمری سطح پر کھلوائے، اور جو اسکول پرائمری لیول اور ہائی لیول پر تھے تو اس کو اپ گریڈ کیا، ترقی دی اور کالج کے لیول پر اسے لے آیا. اچھا، نارتھ بروک یہ بھی اس کے بعد آئے تھے. نارتھ بروک نے بھی کوئی نئی پالیسی نہیں اپنائی. اس نے بھی لارنس اور مایو والی یہی پالیسی اپنائی، امن و شرکت کی پالیسی اپنائی، اور باقاعدہ اسی الفاظ میں اس نے کہا کہ میری پالیسی کا خاص مقصد یہ تھا کہ حکومت کا کام خاموشی سے جاری رہے اور ملک کو سکون حاصل ہو. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نئے ٹیکس نہیں لگائے، اور جو لگائے تھے اس میں بھی کچھ حد تک کمی کر دی. اور جب بنگال اور بہار کے علاقوں میں قحط آیا تھا تو اس زمانے میں اس نے خزانہ کھول کر ان لوگوں پر خرچ کیا تھا. اس کے بعد لارڈ لیٹن آتے ہیں. لارڈ لیٹن کی بھی تقریباً وہی پالیسی تھی، لیکن اس نے زیادہ اختیارات عوام کو نہیں دیے، یعنی زیادہ تر اپنے پاس رکھے. اور تقریباً تمام انگریزوں کا یہی پالیسی تھی کہ آہستہ آہستہ ہم ہندوستانیوں کو اقتدار میں شامل کریں گے، لیکن زیادہ تر پاورفل ادارے یا اختیارات وہ انہی کے پاس ہوا کرتے تھے. اس کے بعد یہ ان کا ایک مختصر سا جائزہ تھا جو گورنر جنرل آئے تھے. اس کے بعد انگریزوں نے سماجی تبدیلی یا معاشرہ سماج تبدیلی کے لیے اقدامات. ہمارا معاشرہ جیسا تھا تو انگریز اپنے طریقے سے اس کو بدلنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ ہماری طرح سے بن جائے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ عیسائیت کی پرچار شروع کر دی. ایک اقدام یہ تھا، اور خصوصاً ان لوگوں یا بچوں اور بچیوں کو ٹارگٹ کیا جو یتیم اور لاوارث تھے. تو ان پر ڈائریکٹلی اثر ہوا کرتا تھا ان باتوں کا، عیسائیت کی پرچار کا، کیونکہ ان کی پرورش کے لیے تو ویسے بھی کوئی نہیں تھا. تو ان بچوں اور بچیوں کو انگریزوں نے اپنے تحویل میں لے کر ان پر عیسائیت کا پرچار شروع کر دیا. اس کے علاوہ یہاں کے خصوصاً جو فوج میں شامل لوگ تھے، ہندوستانی تھے، تو ان کو ذلیل کیا کرتے تھے، یہ ڈانٹتے تھے، پیٹتے تھے معمولی غلطیوں پر. اور جبکہ انگریز سپاہی وغیرہ ان کاموں سے مبرہ تھے. اس کے علاوہ جو
غیر مسلم مقامی سپاہی تھے ان کو سمندر پار یعنی ملک سے باہر جانے پر بھی مجبور کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلمان یا ہندو یا سکھ سپاہی تھے ان کے لیے ترقی کے راہ بھی وہ بند تھی۔ صرف ترقی انگریز سپاہیوں کے لیے تھی، ہمارے مقامی سپاہیوں کے لیے اس قسم کی کوئی ترقی کے امکانات نہیں تھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کے تعلیمی پالیسی کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما